کہ بی کانشیس آف اللہ، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اللہ ول ٹیک کیئر آف آل یور میٹرز، اینڈ نو دیٹ if Allah has written something good for you, it will reach you even if the whole world gathers to stop it. اور اگر اللہ نے نہیں لکھا تو پھر پوری دنیا جمع ہو جائے تجھے وہ دینے کے لیے نہیں کر سکتی. تو دیکھیں ہماری سوسائٹی میں بہت سے مسائل نا ویک عقیدے کی وجہ سے ہوتے ہیں، ویک بلیف اینڈ عقیدہ، کہ لوگ کہتے ہیں جی مجھ پہ جادو ہو گیا یا بس مجھے جی نظر لگ گئی ہے. تو پہلی تو بات ہے کیا آپ کا اللہ سے یہ گمان ہے کہ اللہ آپ کی حفاظت نہیں کر رہا؟ دوسری بات یہ کہ اللہ کی طرف سے ہے نا اجازت. تو اس دن ہم نے وہ جادو کی آیت بھی ڈسکس کی تھی، اس میں کلیئرلی تھا کہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے دس از آئی بلیو کہ اسپیشلی غم کی حالت میں انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کچھ اللہ کی طرف سے آ ہی گیا ہے جس میں آپ کا کوئی فالٹ نہیں ہے، وی آل ہیو سچ پرابلم، تو وہ اللہ کی طرف سے اور اس میں کوئی خیر ضرور ہے، اور اس کے بعد اللہ خیر بھی لے کر آئے گا کیونکہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ سالو کر سکتا ہے آپ کا مسئلہ. علی بھائی سورہ انعام سے پہلے سورہ مائدہ کے اینڈ پہ ایک بہت پروفاؤنڈ آیت ہے، لیکن اس آیت سے ایک بہت اہم مسئلے کی طرف جو ہے نا اشارہ میں کرنا چاہتا ہوں. صحیح. قرآن مجید کے بہت سارے مقاصد ہیں، یعنی کہ اللہ نے قرآن مجید کو بہت سارے جو ہے نا مختلف پرپس تھے جن کی وجہ سے سینڈ کیا. اس میں سے ایک مقصد تھا قرآن مجید پہ غور و فکر کرنا، تدبر کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا یہ قرآن مجید پہ غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تعذبہم فانہم عبادک، کہ اگر آپ ان کو عذاب دیں فانہم عبادک، یہ آپ کے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر آپ ان کو معاف کر دیں فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک آپ جو ہیں العزیز اور الحکیم ہیں. روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے واللہ عالم، لیکن صحیح روایت ہے کہ آپ اس آیت کو ساری رات دہراتے رہے تہجد میں اور آپ روتے رہے. اور شیخ صالح المنجد کی کتاب ہے ویکنیس آف فیتھ، انہوں نے جو ہے نا اس میں جو اس کا ایک کیور ہے اس کا ذکر کیا کہ قرآن مجید پہ تدبر کرنا بھی جو ہے وہ ویکنیس آف فیتھ کا ایک بہت بڑا کیور ہے. تو ہمیں جو ہے نا غور و فکر کرنا چاہیے قرآن مجید پہ، اور غور و فکر کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں جو کہ علماء نے ہمیں سمجھائے ہیں. اگر آپ اسی آیت پہ غور کریں، آپ خود دیکھیں اس کا سادہ سا ترجمہ ہے. کیا ایسی بات ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچی اور آپ پہ اس طرح کی رکت طاری ہوئی کہ آپ سوتے رہے؟ علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ تعالیٰ کے ہی بندے ہیں ہم سب. اللہ تعالیٰ کا ایک نام جو ہے نا، اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے، جسٹس کرنے والا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دیتا ہے اصل میں وہ اللہ کے جسٹس کا مظہر ہے. اللہ کا ظلم نہیں ہے، اللہ ولا یظلم ربک احد. اور اسی طرح وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ کسی کو معاف مجبوری کے تحت نہیں کرتا، اپنی رحمت کی وجہ سے، یعنی کہ اللہ العزیز غالب ہے اور حکمت والا ہے. تو اسی لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے اصولوں کے مطابق، ہمیں چاہیے ہر مسلمان کو چاہیے بنیادی اصول التفسیر سیکھ کے قرآن مجید کے سرسری ترجمے پہ غور کرے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں. اور آئی ایم شیور آپ سب نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہوگی کہ قرآن مجید ایسا لگتا ہے کہ میرے اور آپ سے بات کر رہا ہے، میرے اور آپ کی مشکلیں ایڈریس کر رہا ہے. تو اسی لیے اٹ از ہائی ٹائم کہ ہم لوگ اس چیز کے لیے بھی ٹائم. اس سے پہلے آپ نے سورہ مائدہ کی جیسے آیت تھی، اسی آیت سے پہلے جو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ ہے نا، اس میں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، جیسے ہم نے پچھلے ایک ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ تقاضا جو ہے انہوں نے کیا تھا ایک مخصوص چیز کا کہ ہمیں مائدہ انزل علینا مائدۃ من السماء، جس کی وجہ سے سورہ مائدہ اس کا نام پڑا. یہ بڑی امپورٹنٹ اور بڑی اہم بات ہے کہ، اور پھر اللہ نے کیا کہا، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آگے اللہ نے کہا، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ سے دعا مانگی. اس کے بعد اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مائدہ نازل کر، ہم اس کو عید کا دن منا لیں گے، خوشی کا دن. رمضان بھی آ رہا ہے، عید کا، اسی کانٹیکس سے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے جواب کیا دیا؟ اللہ نے کہا انی منزلها علیکم، قال اللہ انی منزلها فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذب احدا من العالمین، لیکن میرے اس نازل کرنے کے بعد اگر کسی نے انکار کیا، کفر کیا، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں ایسا عذاب دوں گا کہ میں نے کبھی جہانوں میں کسی کو ایسا عذاب نہ دیا ہوگا. اس سے پتہ چلا کہ جب بھی کوئی نعمت اللہ سے مانگ کے لی جائے اور کسی وعدے کے تحت مانگ کے لی جائے، اور اس کے بعد اگر انسان اپنی کمٹمنٹ کو، اور اللہ وہ پوری کر دے، اور اس کے بعد انسان اپنی کمٹمنٹ کو پورا نہ کرے، تو پھر اللہ ایسا عذاب دیتے ہیں کہ وہ کام، یعنی پھر اللہ تعالیٰ بہت سختی کرتے ہیں. انہوں نے بھی دیکھے اسپیشل مائدہ مانگا تھا،
یعنی ایک ایسا اللہ سے انعام مانگا تھا جس کو کہا تھا کہ وہ ہماری عید ہوگا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے خوشی مل جائے گی, میں دے دوں گا, لیکن پھر میرا تقاضا تمہیں پورا کرنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں ملکی حالات کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں آج کل کے پاکستان بھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کے لیا تھا, ہم نے اللہ سے دعا کر کے لیا تھا اور ایک مقصد کے لیے مانگا تھا اور اللہ نے ہمیں دیا. اور اگر ہم نے اللہ کے اس تقاضوں کو پورا نہیں کیا ان ریٹرن, تو اللہ کہتے ہیں انی منزلها فانی اعذبه عذاب اللہ وعذب واحد من العالمین. کوئی پتہ نہیں اللہ معاف کرے کہ ہم اس عذاب میں ہوں یا اللہ کا عذاب کا کوڑا شروع ہو چکا ہے.